بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو۔ آج بات کرنا چاہوں گا میں جو سیال کوٹ میں ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو المیہ بولیں، ایک شرمناک حادثہ بولیں یا کیا بولیں، کہ ایک انسان کو اس بنیاد پہ زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے درود پاک کی جو ہے وہ توہین کی ہے۔ میں بینگ پاکستانی شرمسار ہوں اس چیز پہ کہ ہمارے لوگوں نے پھر سے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ہمارا نام پوری دنیا میں خراب ہوگا، پوری دنیا میں ایک مرتبہ پھر ہم پر تھو تھو کی جائے گی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کو اس معاملے پہ، نہ شاید میں اس قابل ہوں کہ میں اس معاملے پہ کچھ بات کر سکوں، لیکن بحیثیت پاکستانی میرا جو سر ہے وہ آج شرم سے جھک گیا کہ جس وقت ہم لوگ پردیس میں بیٹھ کے ایسی خبریں سنتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسا انوکھا کام کر دیا جاتا ہے جو پوری دنیا میں کبھی نہیں کیا جاتا۔ باقی بھی مسلمان ممالک ہیں، ہم صرف ایک واحد پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کہ صرف مسلمان بستے ہیں، بلکہ دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمان بستے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ کے نبی سے، صحابہ کرام سے اور باقی تمام جو تبع تابعین ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ایک واحد پاکستان ہمارا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے۔ اب آج جس بندے کو مارا گیا، جلایا گیا، اس کی ویڈیوز بنائی گئیں، اس کے ساتھ سیلفیز لی گئی، کوئی الفاظ نہیں ہے اس کے لیے، اس سارے شرمناک کام کے لیے۔ اور یہ جو ایک بندے کو جلا کے اس کے ساتھ سیلفیاں لی گئیں، یہ بلکہ پوری انسانیت کو جلایا گیا، یہ کسی ایک انسان کو نہیں جلایا گیا، یہ پوری انسانیت کو جلا کے اس کے سامنے تصویریں بنائی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں میں انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ میں پورے پاکستان کی نہیں بات کر رہا، پورے پاکستان کی عوام کی نہیں بات کر رہا، یہ ایک گروہ ہے، ایک جتھا ہے کہ جو آئے دن ملک میں انتشار پھیلاتا ہے۔ اور یقین مانیں کہ سب سے جو مہنگا بکتا ہے وہ مذہب بکتا ہے۔ مذہب کے نام پہ بے شمار جنگیں کروائی گئی، اسی طرح جذبات کو ابھار کے اب جس بندے کو آپ نے جلایا ہے اس نے اگر توہین کی ہے درود پاک کی، پہلی تو بات کہ وہ ثابت نہیں ہوا کہ اس نے توہین کی ہے، آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کی تحقیقات کا دائرہ کیا تھا، اس کا تقاضا کیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے یہ ایک، یعنی کہ میں اٹھ کے جاؤں، میں جا کے بولوں فلاں بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا، تو اس کا مطلب ہے آپ میری بات سن کے اٹھ کے جا کے اس کو مار ڈالیں گے؟ کیا یہ ہمارا تحقیقات کا دائرہ ہے؟ یہاں کے کیا کہتا ہے اسلام بھی، آپ کو کیا کہتا ہے کہ ریاست کے قانون کو فالو کیا جائے۔ ریاست کیا کہتی ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آپ نے کبھی بھی اپنی مرضی سے اٹھ کے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے ریاست کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ ایک بندے نے اگر ایسی حرکت کی ہے تو آپ کا کام بنتا ہے اس پہ آپ ایف آئی آر کٹوائیں، آگے عدالت جانے اور عدالتوں کے کام جانے۔ ہم لوگ نہیں اس قابل کہ ہم لوگ کسی بھی بندے کو اٹھ کے جا کے تو اس طرح اٹھ کے تو قتل کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب کسی کی ذاتی دشمنی ہے، وہ اس پہ الزام لگا کے جا کے اس کو مار دیں، کیوں؟ جس نے توہین کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارے دلوں میں عقیدہ ہے ان کا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پاک کی ذات کے بعد اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد سے بڑھ کے ہمیں ہمارے نبی ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے بینگ اے مسلم۔ لیکن ہم پر ذمہ داری کچھ عائد ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے جنہوں نے یہ آج کام کیا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ کیا اس سے پاکستان کا اچھا نام روشن ہوگا؟ کیا اس سے پازیٹیو امیج جائے گا پاکستان کے لیے کہ ایک ملک میں جہاں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے، جن کا درود پڑھتے ہیں ہم لوگ، انہوں نے انسانیت کی تبلیغ کی، انہوں نے انسانیت کی دعوت دی، انہوں نے اس انسانیت کا درس دیا کہ انسانیت سب سے پہلے ضروری ہے۔ آپ اگر اس بندے نے درود کی توہین کر ہی دی، ہم فرض کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، اس بندے نے اگر توہین کر ہی دی ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ درس ہے؟ لوگ ان پہ کوڑا پھینکتے تھے، ان کو نعوذ باللہ اس وقت برا بھلا کہتے تھے، تو کیا آپ نے جا کے ان کو قتل کر دیا تھا؟ نہیں، آپ نے تبلیغ کی تھی۔
کیوں؟ کیونکہ ہمارا اسلام اس کی تبلیغ کرتا ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے، نہ کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو جا کے تو ہم لوگ اس طرح اس کو قتل کر دیں، اس کی لاش کو جلا دیں۔ دشمن کی بھی جو جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن کے جو فوجی مارے جاتے ہیں، اسلام تو ان کی بھی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اس وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو لاشیں اپنے فوجیوں کی وہ اٹھا لیں۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا تماشا اٹھ کے کھڑا کر دیتے ہیں جس سے پاکستان کے لوگوں کا پوری دنیا میں جو ہے نام وہ خراب ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے سر جو شرم سے جھکتے ہیں صرف ان چند لوگوں کی وجہ سے۔ میں اپیل کروں گا حکومت سے، عمران خان صاحب سے، کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کیونکہ یہ لوگ آئے دن، اگر آج ہم لوگ ان کو طریقے سے نہیں قابو کرتے تو یہ آئے دن آنے والے وقتوں میں یہ کوئی اور بڑا ہنگامہ کریں گے۔ اسلام کا اس نام استعمال کیا جاتا ہے، پیچھے وجوہات کچھ اور ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے اس کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ آپ کی ذمہ داری قانون تک ہے، آپ قانون کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری پوری سمجھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی سزا نہیں دیتا تو کل قیامت کو وہ جج ذمہ دار ہوگا اس چیز کا، وہ قانون ذمہ دار ہوگا۔ اس کی باز پرس قانون والوں سے کی جائے گی، آپ سے نہیں کی جائے گی۔ لیکن جو حرکت آج آپ لوگوں نے کی ہے، جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کے ذمہ دار، ان کی باز پرس، اس کی سب کی جو آپ کو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، نہ کہ اس مرنے والے کو دے گا اور نہ قانون کو دے گا۔ قانون تب آپ پہ لاگو کیا جاتا ہے جب آپ کسی کو قانون کے حوالے کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی جتنے لوگ یہ میرا میسیج سن رہے ہیں، تمام سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کی کسی بھی حرکت سے باز رہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے اس کو قانون کے حوالے کیا جائے، جو کہ قانون کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق۔ ہم لوگ نہیں ہوتے، ہم لوگ خود کتنے مسلمان ہیں، کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی، ہم لوگ اپنے فرائض پورے ہی نہیں کرتے۔ ایسے معاملات جو بڑے نازک معاملات ہیں، اٹھ کے ہم لوگ اس پہ اسلام کو لے کے چل پڑتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں ان چیزوں کا درس نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام نہیں ہمیں حکم دیتا کہ ہم لوگ کسی کو اس طرح زندہ جلا دیں، اس کی لاش کی بے حرمتی کریں۔ اسلام جو درس دیتا ہے ہم لوگوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو برائے مہربانی ایسی کوئی بھی حرکت، کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کا جو ہے آپ حصہ نہ بنیں۔ اپنے پاکستان کو محفوظ رکھیں، اپنے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کا قانون کے حوالے کیا جائے، جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے ساتھ، نہ کہ آپ لوگ خود بخود جج بن کے اس کا فیصلہ وہاں پہ موجود کر دیں۔ ہم لوگ خود اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمیں سزائیں ملتی اگر جیسے اسلام کا قانون ہے تو میرا خیال ہے آج کسی کا ہاتھ نہ ہوتا۔ اگر زنا پہ ہمیں کوڑے مارے جاتے یا سنسار کیا جاتا تو میرا خیال ہے آدھی آبادی ہماری سنسار ہو چکی ہوتی۔ اس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ہمیں خود کو، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کو اتنا بڑھاوا نہ دیا کریں۔ ان کو اسلام کا نام دے کر ملک کو، اپنے لوگوں کو نہ اس میں گھسیٹ کے لے کے آیا کریں، اور اپنے ملک کی جو پہلے ہی برے حالات میں گزر ہے اس کی ترقی کو نہ روکیں۔ آنے والے وقتوں میں اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔